أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. فتلقى آدم من ربه، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمے، فتاب علیہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ یہ روایت بھی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا: اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی: اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنا سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا. اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے بحق کے فلاں اور بجائے فلاں کے الفاظ سے دعا مانگنا جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے، اور اسی فضل و کرم والے حق کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے. اس طرح کا حق صحیح احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ بخاری میں ہے: من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے، نماز قائم کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. اس آیت مبارکہ میں توبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ لفظ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا یا بندے کی توبہ قبول کرنا. اور یہ لفظ جب بندے کی لائے تو دوسرے مفہوم میں ہے. توبہ کا اصل مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہے: گناہ سے رک جانا، گناہ پر شرمندہ ہونا، گناہ چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرنا. اگر گناہ کی تلافی و تدارک ہو سکتا ہو تو وہ بھی ضروری ہے. جیسے اگر کسی نے نمازیں چھوڑی ہو تو اس کے لیے توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا بھی پڑھنا ضروری ہے. کیونکہ کسی نے دوسرے کا مال چوری یا غصب یا رشوت کے طور پر لیا ہے تو توبہ کے لیے مال واپس کرنا بھی ضروری ہے.